دیکھو دیکھو کون آیا. جس تاریخ کا انتظار تھا آج وہ آ گئی ہے, تاریخ ہی ہے ابھی تک, اور بہت شدت سے اس کا انتظار تھا, خاص کر کے نواز لیگ والوں کو. مطلب قوم کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن نواز لیگ والوں کو جن کو بہت فکر ہے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے, تو ان کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہم کہہ سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کہا کروں. جی پراپر نام یہی ہے, میں اپنی تصحیح کرتا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نواز. یار شارٹ فارم میں چلتا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ مائنڈ کرتے ہیں. میں نونی بھی کہہ سکتا ہوں اگر. نہیں وہ زیادہ نواز لیگ چلتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ پاور میں نہیں آ رہے آپ کیسے, میں کہہ سکتا ہوں. اگر نہیں چلتا تو آپ بتا دیجئے, ہم تصحیح کر لیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ جو آج اعلان کیا, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فقید المثال استقبال ہوگا, لاہور لینڈ کریں گے نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا امید ہے کہ اس دفعہ شہباز شریف کی جو گاڑی ہے وہ مال روڈ کے کراؤڈ میں نہیں پھنسے گی. جی پچھلی دفعہ کچھ ایسا ہی, پچھلی دفعہ وہ نہیں پہنچ پائے تھے, اس دفعہ ان کو توقع ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے, اور اس بات پہ کافی لطیفے گھڑے جا رہے ہیں, ان کو سننا بھی پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بات صحیح ہے, وہ نہیں پہنچے تھے. ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ان کی واپسی پاکستانی پولیٹکس کے ایک بڑے پلیئر ہیں, ویدر یو لائک ہم اور ہیٹ ہم, اور اس سے ایک گرما گرمی آئے گی ملک کی سیاست میں. لیکن کچھ قانونی معاملات ہیں جو پہلے ان کو فیس کرنے ہوں گے. ہم اس وقت چونکہ بہت سارے مسائل کے انبار میں دبے ہوئے ہیں, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے 4 سال خود ساختہ جلاوطنی کے بعد. نومبر 2019 میں انہیں طبی بنیادوں پر 4 ہفتے کے لیے گئے تھے وہ, برطانیہ جانے دیا گیا تھا. 8 ہفتوں کے لیے ان کو پہلے اجازت ملی تھی, اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس میں پروونشل گورنمنٹ ایکسٹینشن کرے تو انہیں مل سکتی ہے, جو کہ نہیں ملی. اس کے بعد پھر فروری 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے انہیں مفرور قرار دے دیا تھا. اسی سال پھر دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا. تو آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب ان کے خلاف کیسز تھے تو انہیں سزا تو ہوئی تھی اقامہ پہ پاناما پیپرز کے حوالے سے, لیکن 3 کیس تھے جو ہائی پروفائل تھے. ایک ایون فیلڈ پراپرٹیز کا کیس, دوسرا فلیگ شپ انویسٹمنٹ کیس, اور تیسرا العزیزیہ اسٹیل مل. اب یہ جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے اس میں تو وہ بری ہو گئے تھے, لیکن یہ باقی 2 معاملات جو ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل, اس میں اب انہیں تھوڑا عدالت کو فیس کرنا ہوگا, مقدمات کو فیس کرنا ہوگا. ان کے لائرز کا یہ کہنا ہے کہ 3-4 ہیئرنگز میں یہ معاملات نمٹائے جا سکتے ہیں. ایک خدشہ بڑا یہ ہے کہ جب وہ لینڈ کریں گے تو وہ اسی وقت کہیں اریسٹ نہ ہو جائیں, تو اس پہ بھی ان کے لائرز کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہ حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے, ان کے آنے سے کچھ پہلے کوشش کریں گے کہ انہیں جانا نہ پڑے جیل. لیکن یہ ان کی قانونی فرنٹ پہ جو ہے ان کی تیاریاں فی الحال یہ ہیں. اچھا کچھ مثالیں ہیں اس میں. یہ ہے کہ ابھی 16 مہینے میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو عدالت بلاتی تھی, اور نیب اور کورٹس میں ان کے خلاف مقدمے تھے, منی لانڈرنگ تک کے مقدمے تھے. حمزہ شہباز جو ہیں ان کے خلاف, وہ سب بالآخر پتہ یہ چلا کہ وہ بے قصور تھے. جی یا اللہ یا رسول, شہباز شریف بے قصور. بالکل. اور یہ ہوتا ہے. اچھا, اور یہی ایک راستہ جو ہے, اور یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ضیاء کے دور میں جب الذوالفقار کا بڑا ڈرامہ چل رہا تھا تو غلام مصطفیٰ گھر وہ بھی چلے گئے تھے یہاں سے, اور انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کابل سے روسی ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. پھر اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے. خیر پھر کوئی توڑ بٹا ہوا یا کیا ہوا, وہ ایک دن لینڈ کر گئے لاہور, اور وہ اریسٹ ہو گئے, اور سیدھے جو ہیں وہ جیل پہنچا دیے گئے. تو پھر 3-4 مہینے میں ان کو بھی کلیئر کر دیا گیا. ہمارے سامنے مرتضیٰ بھٹو کی مثال بھی ہے کہ جب وہ دمشق سے آئے تھے اور اس کے بعد کیسز وغیرہ کا سامنا ہوا. دیکھیے سب سے بڑی مثال تو این آر او تھا نا, جنرل مشرف والا, کہ تمام کیسز جو ہے سارے پولیٹیکل لوگوں کے وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں آتے ہی اریسٹ ہوئے. صرف میں وہ والے مثالیں, ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. مطلب کہ دیکھو اس کا تو یہ اس میں کوئی بہت زیادہ اس کی بات نہیں ہے اوہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا. یار وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب پولیٹیکلی کیا ہوگا, یہ تو ایک سوال بنتا ہے, کیونکہ دیکھیں 2019 میں آپ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مانا کہ جدید دور ہے, یو آر ان ٹچ, آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن 4 سال ایک بہت
لمبا عرصہ ہوتا ہے, اور پچھلے 4 سالوں میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ 4 دہائیاں گزر گئی ہیں, رائٹ, بہت کچھ ہو گیا. ہاں بہت کچھ ہو گیا ہے. تو اب میں جانتا ہوں کہ ساری جو نون لیگ ہے وہ تو مطلب ان کے سارے ایگز اسی باسکٹ میں ہے نا, کہ یار میاں صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی جان میں جان آئے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ووٹر موبلائز ہوں. کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اب ظاہر ہے کہ یہ سوال, اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے شاید, یہ تو نون لیگ کا ووٹر ہی اس کا جواب دے گا, اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آتے ہوئے کس قسم کا سٹانس لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جی ٹی روڈ کا جو سٹانس تھا ان کا, ووٹ کو عزت دو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ اس وقت ایک ووٹ گیٹر ایک طرح سے تھا, وہ اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, لیکن وہ اب آپ نے دیکھا کہ اس وہاں سے ایک طرح سے شروع ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے بھی آپ کو ووٹس مل سکتے ہیں ان دا ریسنٹ ایرا کی. بعد میں پی ٹی آئی نے اس کو پھر نیکسٹ لیول تک لے گئے نا, اور اس کے بھی ان کو ایک طرح سے ڈیویڈنڈ ہے ان ٹرمز آف پاپولر سپورٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ اور بھی نقصانات ہوئے ہیں اس ڈانس کے, رائٹ, اور اس ڈانس سے تھوڑا آپ آگے بھی نکل گئے تھے. تو پوائنٹ از کہ اگر وہ آئیں گے تو اگر وہ یہی لیں گے کہ جی بالکل مطلب اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ یہ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے اس نے یہ کیا, تو جو پچھلے 18 مہینے میں شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ہے, رائٹ, اس کو پھر آپ کس طرح بیلنس آؤٹ کرو گے, یہ مجھے جینوئنلی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. آج مجھے عارفہ کا جو آرٹیکل ہے اس میں ایک جملہ اچھا لگا, جی عارفہ نور کا, انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف مقبول تو ہو سکتے ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, کیا قبول بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اب ان کے متبادل اگر بادشاہ گھروں کے پاس شہباز شریف جیسا وفادار آدمی موجود ہے جو کہ کسی بھی حد تک جو ہیں پاکستان کے استحکام اور وسیع تر مفاد اور کنسنسس کے لیے جا سکتے ہیں, تو اس صورت میں عزت تو بڑی ہوگی بڑے میاں صاحب کی, لیکن کیا انہیں اقتدار کی کرسی بھی مل پائے گی یا نہیں؟ نمبر 3 یہ کہ خود ان کی جو صحت ہے, شوق تو مجھے بھی ہے بچپن سے وزیر اعظم بننے کا, میں کہہ چکا ہوں, لیکن ان کی جو صحت ہے کیا وہ اجازت دے گی؟ اور نمبر 4 اگر یہ دونوں ہی ہیں تو پھر حمزہ اور مریم کدھر ہے؟ یہ بھی ہے, لیکن یہ تو چلے نمبر 4 پہ آ گیا. صحت کا تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے خود ایون مسلم لیگ نواز کے اندر بھی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کو ابھی نہیں پتا کہ آخر میں شہباز شریف ہوں گے یا نواز شریف ہوں گے. ابھی تک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے مسلم لیگ نواز کی اور ہماری ریاست کی. جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے حکومت چلائی, جس انداز میں چلائی, اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے کہ جو انہوں نے جوہر دکھا ہے اس میں لگتا ہے کہ ان کی قبولیت ہے, ٹھیک ہے نا, بگ ٹائم ہے, ٹو دا ایکسٹینڈ کہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ باقی پیپلز پارٹی یہ وہ سب ادھر ادھر جو ہے نا فی الحال ڈھونڈ رہے ہیں راستہ, لیکن ان کی قبولیت ہے. میاں صاحب کی واپسی اس لیے ضروری ہے نواز لیگ کے لیے کہ ان کو ووٹ چاہیے, ان کے آنے سے ان کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. مطلب راک باٹم سے آپ مطلب مزید نیچے جانا تھوڑا مشکل ہوگا. کتنا اچھا ارینجمنٹ ہو جائے گا کہ ایک بھائی جو کہ بڑا بھائی ہے وہ پارٹی چلائے, دوسرا بھائی حکومت چلائے, اور پارٹی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے حکومت کو کنٹرول کرے. تو ایسا کوئی انہونی نہیں ہے. سوری, بھارت میں ہم نے دیکھا سونیا گاندھی خود جو ہے وہ باہر بیٹھی ہیں, انہوں نے منموہن سنگھ کو آگے کیا, اپنی پارٹی کسی کے لوگ, اس طرح ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر لیٹس سے وین پش کمز ٹو شو, اگر اگلے کہتے ہیں کہ جی کہ آپ آ جائیں ایز اے پارٹی لیکن میاں صاحب نہیں ہے, اٹ از پاسبل. یار لیکن وہ پتہ ہے ان کے لیے پاسبل شاید نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بہت اس قسم کی مثالیں دیکھی ہیں نا یار. آپ کو مفتاح اسماعیل اچھا نہیں لگا, آپ نے کس کے ساتھ ریپلیس کیا؟ سمدھی صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کون ملا؟ اپنا ہی. کیا مطلب باقی پارٹی مر گئی تھی کیا؟ مطلب کیا ہو گیا تھا, وہ کئی لاپتہ ہو گئے تھے شمالی علاقہ جاز میں. ہمیشہ سے ایشو ہے سر, نام ہی نواز لیگ ہے نا, تو مطلب اب اس سے آگے آپ کہاں جاؤ گے؟ اچھا دیکھیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر سے اگر اعتراض آئے تو پھر تو اس پہ ڈیبیٹ ہم کریں نا. اگر ان کی پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس ہے اس معاملے, وہ تو بالکل ہے, اور وہ جیسے بھی ہے, مطلب ان کی پارٹی میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, بیکار لوگ بھی ہیں, طرح طرح کے لوگ ہیں, لیکن لوگ کتنا کھل کے بات کریں یہ بتائیے. لیکن اگر پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس ہے کہ جی کہ خاندان کی اجارہ داری رہے, وہ تو ہم اور آپ تو جو ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ ہم بات ہی یہی کر رہے تھے نا کہ کسی اور کو اگر دے تو وہ تو کسی اور سے مطلب یہ ہے کہ بھائی کو نہیں, کہ اگر خود نہیں تو بھائی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. میری غلطی, میں خیال تک
آپ کسی تھرڈ بندے کی بات کر رہے ہو, میں نے غلط سمجھا. وہ اس سے باہر نہیں سوچ سکتے. دیکھیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں کتنا بھی اپنے آپ کو چینج کریں, لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا لومڑی جو ہے وہ آخر میں لومڑی رہے گی نا, وہ بکری تو نہیں رہے گی. اس طرح اس پارٹی میں اور ہماری سیاست میں بھی یہ ہے کہ خاندان سے باہر سوچنا اگر بہت ہی مجبوری ہو, بالکل کوئی راستہ نہ ہو تو سوچیں گے, ورنہ نہیں. اور جو بی لائن کی قیادت ہے یا سی لائن کی یا ایون پولیٹیکل ورکرز بھی, ان کا جو مائنڈ میک اپ ہی اس طرح بنایا گیا ہے کہ انہاں دے علاوہ کسی دے بارے نہیں سوچنا, اپنے بارے میں تو بالکل ہی نہیں سوچنا. اب یہ جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک تال سے تال ملا ہوا ہے مسلم لیگ نواز کا اور ہماری ریاست کا, تو بلاول صاحب شکایت کر رہے ہیں, وہ اپنے دورے پر ہیں, وہ سکھر سے ملتان سے لاہور کی جانب رہے ہیں. ان سے پوچھا بھی گیا, ان سے پوچھا گیا کہ جی بتائیں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, ایگزیکٹلی کیا سوال تھا. سوال ایگزیکٹلی یہ تھا کہ اب تو آپ کے پاس ایک لیول فیلڈ ہے, آخرکار خان بھی اندر ہے اور نواز شریف ملک سے باہر ہیں. یہ سوال پوچھا گیا, جواب سنیے. آپ سیاسی صورتحال سے واقف ہیں, یہ بتائیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کلیئر ہے, کیونکہ جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میاں نواز شریف ملک سے باہر ہے, تو کیا آپ سمجھیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے, کسی ایک کے لیے تو ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور یہی میرا اعتراض ہے. دیکھیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیسز ویسز بھی ہو رہے ہیں. یہ کسی ایک کے لیے کا کیا مطلب, مولانا فضل الرحمان کس کی بات ہو رہی ہے یا محمود خان اچکزئی, کس کی بات نہیں, بس سیریسلی کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے جو ہے ایکسیپٹنس ہے, قبولیت ہے, اور بظاہر جو ہے ان کی شکایتیں بڑھ رہی ہیں کہ اس وقت سندھ میں جو کچھ کارروائیاں وغیرہ ہوئی ہیں, جو پریشر دیا جا رہا ہے, ہاں وہ سسٹم, آپ کو پتہ ہے یہ سسٹم والی بات کہاں سے نکلی ہے؟ somebody was saying to me, یہ جو جب آرمی چیف آئے تھے اور یہ ہماری جو کاروباری کلاس سے ملے تھے نا, وہاں پہ یہ بار بار بات ہوئی, جس کے بعد سے یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جی کہ یہاں پہ کوئی زرداری سسٹم ہے, کوئی ہے. اچھا وہ صرف پورے پاکستان میں صرف سندھ میں ہے وہ, اور کہیں پہ کچھ وہاں پہ سارے معاملات جو ہے زبردست طریقے سے ٹھیک چل رہے ہیں, تو سارا فوکس جو ہے وہ اس کو پھر جواز بنا کے تھوڑا سا کچھ پریشر دینے کے لیے کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں. تو وہ شکایت جو ہے بلاول صاحب کی بار بار نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ بھئی اگر جو ہم نے 2018 میں دیکھا کہ ایک پارٹی فیورٹ ہے اور باقی نہیں ہے, کیا یہ وہی ہم ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں تقریباً, یا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تقریباً میرا خیال ہے ہم یہی ریپیٹ کریں. مجھے یہی لگ رہا ہے. اس دن بھی جو بات ہوئی, دیکھو بڑا ظاہر ہے, بڑا ظاہر ہے, ہاں اس میں ہماری کوئی مطلب کوئی وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئلسٹ نہیں ہے, بچے کے سامنے صاف نظر آ رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے. اچھا صاف نظر, دو چیزیں اور آ رہی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہی دو پارٹیاں مین پلیئر کے طور پہ رکھی جاتی ہیں تو ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہوگا. نمبر 2, یوتھ ووٹ کا پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے پاکستان کی ووٹرز لسٹ میں. یوتھ ووٹ آپ سب سے کم دیکھیں گے پولنگ اسٹیشن. اچھا بالکل ہے, انلیس بیکاز دیکھو مطلب میں مانتا ہوں کہ چیزیں مینیج کی جاتی ہیں, لیکن ایک حد تک ہی آپ مینیج کر سکتے ہیں چیزوں کو, رائٹ. ابھی جیسے کہ فار ایگزامپل کل بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا, ابھی آپ گلگت بلتستان کی جو لوکل, اور میں جانتا ہوں لوکل باڈیز الیکشنز ہیں, گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے, اس کو آپ کاپی پیسٹ کر کے پورے ملک کے اوپر نہیں لگا سکتے, میں سب کچھ یہ جانتا ہوں, میں مانتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس سے جو یہ حرکت کی جی بی کی اسمبلی میں, ہاں دیکھا آپ نے, تو جو جی بی کے جو سی ایم تھے جن کو ہٹایا گیا, میں خیال ان کے والد صاحب بھی کامیاب ہوئے ہیں اس الیکشن میں, مطلب ایک طرح سے تحریک انصاف کے تھے, تحریک انصاف کے. تو حالانکہ وہ جو اسکردو کا علاقہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا روایتی, حالانکہ لیکن دیکھیں یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات ہے یہ ہم تب کریں گے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے. ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں تو کب ہو رہے ہیں. اور دوسرا بڑا سوال یہ کہ جب بھی ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کسی فارم میں ہوگی یا نہیں ہوگی, بندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. lot of these things are اگر فرض کریں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہوتی ہے تو پھر whatever way shape and form. نہیں, my point is کہ دیکھو آپ نے, بیکاز میں وہاں سے بات نکال رہا تھا نا, آپ نے بات کی نا ٹرن آؤٹ کی اور آپ نے بات کی یوتھ ووٹ کی. اگر کوئی موبلائزیشن ہو تو وہ یوتھ ووٹ ایک پروٹیسٹ ووٹ میں بھی بن سکتی ہے. یو سی, بیکاز ابھی دیکھیں نا, جو ابھی صرف ایک آپ سمجھے نا کہ ایک غصے کا ریزروار ہے, اس کو ایک ڈائریکشن چاہیے. آپ ہر دن دیکھ رہے ہیں, آپ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شدید غصہ ہے. جمعے کی ہماری کال صرف سن لیں. لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ جو آج ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے نا, اس سے یہ اعتماد بڑھ رہا ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں کہ الیکشن فیبروری میں ہوں گے تو شاید ہم اس جانب جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں
واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو بجلی کا معاملہ ہے، بجلی چوری کا، وہ اس میں کیا محمود اور ایاز سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا اس پہ ہم بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ حالانکہ یہ کوئی خبر نہیں رہی کہ عوام کو مہنگائی کی ٹکٹکی پہ باندھ کے برقی درے لگائے جا رہے ہیں ہر ہفتے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ تازہ ترین یہ ہے کہ کے الیکٹرک جو کراچی کو بجلی سپلائی کرنے کی ذمہ دار ہے، اس نے 700 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے یہ 10 روپے بڑھا کے 52 روپے فی یونٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ 52 روپے جو ہیں یہ خالص بجلی کی قیمت ہیں، اس میں ابھی ٹیکس، سرچارج اور لیویز شامل ہونے والی ہیں۔ اسی طرح صنعت کو چونکہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ریوائیو ہو اور ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہوش میں آئیں، تو اس کے لیے فی یونٹ صرف 10 روپے مزید بڑھائے گئے ہیں، اس میں ابھی جی ایس ٹی شامل نہیں ہے۔ تو اس سے معیشت کو امید ہے کہ خاصی مدد ملے گی، کم از کم بجلی کی کمپنیوں کو۔ دوسری جانب جو بجلی کی چور بازاری ہے اور انفیکٹ کسی حد تک گیس کی بھی، اس کو قابو میں لانے کے لیے پورے ملک میں زور و شور سے مہم چل رہی ہے، کیونکہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو متعلقہ محکمے ہیں اور ان کے افسر ہیں، انہیں پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ ایسا کوئی شدید مسئلہ ہے، تو وہ لٹھ لے کے پیچھے گھوم رہے ہیں، بجلی چوروں کو اور گیس چوروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس میں چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑی جا رہی ہیں، بڑی مچھلیاں بھی پکڑی جا رہی ہیں۔ مثلا ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو نے، اس کی رینج میں رحیم یار خان بھی آتا ہے، تو رحیم یار خان کے ایک سابق ایم پی ہیں ممتاز علی چانگ، ان کے خلاف کیس درج کیا ہے، کیونکہ ان کے فارم ہاؤس پہ ٹرانسمیشن لائن سے، مین ٹرانسمیشن لائن سے ڈائریکٹ کنڈا لگا ہوا تھا۔ ابھی 20 لاکھ روپے کے نقصان کا بل بنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں 15 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے ان کے فارم ہاؤس پہ، جو قومی خزانے کی مدد سے چلائے جا رہے تھے، جبکہ ان کا جو ٹیوب ویل کا بل ہے وہ حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 5.5 لاکھ روپے ہے، وہ بھی انہیں دینے ہیں۔ اسی طرح رحیم یار خان کا ایک تحصیل ہے خانپور، وہاں کے اڈے پہ کوئی ذیشان ہاسپٹل ہے، وہاں جو لوکل ایس ڈی او اور لائن سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کے تعاون سے بجلی چوری ہو رہی تھی، اور یہ دونوں افسر اپنی خدمات علاقے کے با اثر کلائنٹس کو پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے ایک سابق رکن ہیں مخدوم خسرو بختیار صاحب، ان کے مینیجر کے گھر سے بھی بجلی چوری ہو رہی تھی۔ اسلام آباد میں جو ہے آئی ایس کو، جو اسلام آباد کی بجلی کا تقسیم کار ہے، وہ بھی بالکل جو ہے وہ تیر ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے 7 افسروں کو چوری میں ملی بھگت پہ معطل کر دیا ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے، کالام میں سرکاری جو اسپتال ہے اس کو مسلسل بجلی سپلائی کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO نے ترس کھا کے وہاں ایک اچھا سا سولر سسٹم لگا دیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسپتال کے قریب واقع جو تھانہ ہے اس نے، اور کچھ جو سرکاری دفاتر ہیں انہوں نے، اور سرکاری افسروں نے اس سولر سسٹم کے ساتھ کنڈا جوڑ کے اپنے گھروں کو، دفتروں کو، تھانے کو روشن کر لیا۔ اب ظاہر ہے گنجائش سے زیادہ لوڈ پڑے گا اگر شمسی توانائی کے پینلوں پہ، تو کیا ہوگا؟ اسپتال کو پہلے کی طرح آج بھی بجلی کی سپلائی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اسپتال کے احاطے میں ایک کنواں بھی کھدوایا گیا تھا، اس سے مریضوں کو تو کم اور آس پاس کے لوگوں کو پانی زیادہ مل رہا ہے۔ DHO کو، جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے، ظاہر ہے اسے یہ خبر اچانک سے ملی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے فوری طور پہ جو اسپتال کا سپرنٹینڈنٹ ہے اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ یہ کنڈے ہٹوائے، اور نہ صرف کنڈے ہٹوائے بلکہ مریضوں کے اور ان کے لواحقین کے لیے بینچ اور کرسیاں بھی، اس لیے کہ وہاں نہ بینچ ہے نہ کرسیاں ہیں، ہے ہاسپٹل وہ، اگر کنڈا نہ ہوتا تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے
پالیسی بنانے میں جٹی ہوئی ہے. مثلا گزشتہ ہفتے جو وزیر توانائی ہیں نگراں حکومت کے محمد علی اور وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں جو بجلی کی تقسیم کار نجی کمپنیاں ہیں 11، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں چوری نہ ہو رہی ہو. چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی سے قومی خزانے کو سالانہ 590 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے. جب تک اس مسئلے میں قابو نہیں پایا جاتا بجلی کے نرخ کم نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ یہ 590 ارب روپے جو ہیں شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑوں کے بلوں میں ظاہر شامل کرنا مجبوری ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور کشمیر زون میں چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کی وبا 60% تک ہے، اور جہاں ان کا کہنا ہے کہ چوری کا مسئلہ 30% تک ہے، وہاں تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم مسئلے پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کا اچھا، لیکن جہاں 30 سے 60% کے درمیان ہے وہاں جو ہے ہم جو پرائیویٹ ادارے ہیں، میں سمجھا شاید مشٹنڈے، ان کو ریکوری کے لیے استعمال کیا. انہوں نے نہیں کہا، جب آپ کہتے ہیں نا پرائیویٹ ادارے ریکوری کے لیے استعمال، تو پھر تو مراد یہ ہے کہ پھر وہ خود نمٹ لیں گے. اور جہاں 60% سے اوپر بجلی کی چوری ہے وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کیا جائے گا ریکوری کے لیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ 3 جو کمپنیاں جن کے لاسز سب سے زیادہ ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے. اور بجلی کمپنیوں کے بورڈ آف گورنرز جو ہیں ان کی ڈفلنگ وہ تو میرا خیال ہے شروع بھی ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ ایکٹ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے جس کے تحت خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور ایک مستقل انتظامی ڈھانچہ جو اس مسئلے پہ نظر بھی رکھے گا اور اس کا تدارک بھی کرے گا. یہ ہے انقلابی قانون سخت کیا جائے گا، سخت کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں، ہم بجلی کا قصہ جاری رکھیں گے. بجلی کا قصہ جاری ہے اور آپ نے سنا کہ حکومت کا خاصا زور ہے کہ کسی طرح بجلی کی چوری رک جائے اور جو بل نہیں دے رہے لوگ اور ادارے ان سے رقم نکلوائی جائے. اور ایک لفظ اور استعمال کیا تھا وزیر موصوف نے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں محکموں کے اندر انہیں تلاش کی. یار مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ سفید بھیڑیں کرپٹ نہیں ہوتی. نہیں یار، ویسے بڑی ریسسٹ بات ہے کالی بھیڑیں، مطلب کیا مطلب ہے آپ کا؟ بہرحال یہ ابھی وسعت جب آپ بتا رہے تھے نا کہ اس نے کنڈا لگایا، اس نے کنڈا لگایا، شمسی توانائی کے ساتھ کنڈا لگایا، میں بالکل امپریس نہیں ہوں کیونکہ یہ ہے مطلب 1980 کی دہائی کا میتھڈ. یہ ہے کون سا سال ہے ابھی 2023 جس میں ہم سب سمجھتے تھے کہ گاڑیاں اڑ رہی ہوں گی اور روبوٹس ہر جگہ ہوں گے. بہرحال ایسے نہیں ہوا. لیکن چوری کی جدید طریقہ کار ہمارے سامنے کافی ہے، اس میں کافی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. یہ ہم آپ کو لیسن نہیں دے رہے، ایسا نہ کیا کریں. میں آئیڈیاز نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی شناخت کیسی کی جائے میں یہ کہہ رہا ہوں. بلکہ میں، اور یہ میرا کوئی کام نہیں ہے، نیوز میں یہ خبر چھپی ہے، بڑی مزیدار ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے مس کی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق، حکومت کی رپورٹ کے مطابق ہے، جو ایک بٹ صاحب ہیں رپورٹر، انہوں نے یہ دیکھی ہے کہ اب میٹرز کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے. اچھا کیسے؟ بڑی مزیدار سین ہے کہ یا تو کوئی اچھے سکل والا، جب حکومتیں ریموٹ کنٹرول نہیں چل سکتی تو میٹر کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ کیا بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے فائن، بٹ موونگ آن. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ الیکٹریشین اور الیکٹریکل انجینئرز یا کبھی کبھی جو مطلب اداروں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ڈسکوز کے یا جو بھی پاور سپلائی کمپنیز کے، وہ میٹر میں ایک چپ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میٹر کے اندر ایک چپ لگا دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ میٹر بند رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بیکاز دا چپ. اور جب دیکھتے ہیں نا کہ یار انسپیکشن ٹیم آ رہی ہے تو وہ ریموٹ کنٹرول سے وہ آن کر دیتے ہیں تاکہ میٹر چلنے لگے. اچھا اب ریموٹ آپ کیسے شناخت کر سکتے ہیں کہ بندے آ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مطلب روڈ کے کونے پہ لوگوں کو کھڑا کرایا ہوا ہے؟ نہیں، CCTV کیمراز. تو جیسے کہ فار ایگزامپل فیکٹریز ہیں یا انڈسٹریز ہیں یا جو بڑے گھر ہیں جو چوری کر رہے ہیں، ان کے یہاں CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ یار اگر وہ انسپیکشن ٹیم والے آ رہے ہو نا، تم نے بٹن دبانا ہے اور یہ چپ وایا بلوٹوتھ یا جو بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور میٹر دوبارہ چلنے لگے گا. اچھا ان کی شناخت نہیں آپ کر سکتے کیونکہ زیادہ تر جو آپ کا سٹاف ہے وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میٹر کو کھولے اور اس کے اندر وہ چپ ڈھونڈے. ہزاروں چپس ہوں گی میٹر کے اندر، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی چپ کیا ہے. میٹر ہے اور اگین اور لاکھوں میٹرز ہیں. اچھا تو ہوتا کیا ہے کہ
अच्छा, फिर ये तो एक है, ठीक है, मेथड। दूसरा मीटर है कि आप मेथड है कि आप मीटर ही डमी लगा दें। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आते हैं फॉर एग्जांपल हमारे के वाले या जो भी, वो मीटर लगा देते हैं, वो जैसे ही जाते हैं आप मीटर हटा के ना एक बिल्कुल उसी तरह का मीटर लेकिन डमी लगा देते हैं। तो फिर होता क्या है कि बिजली चलती रहती है, आपकी वो मीटर में रजिस्टर नहीं होती, और फिर जब आपको पता है कि इंस्पेक्शन टीम ने आना है, क्योंकि आपका भी तो अंदर बंदे होते हैं ना, अगर आप वो आते हैं ना मंथली रीडिंग के लिए, मंथली रीडिंग आते हैं, और कभी कभी उनके ही बंदे आपको बता देते हैं ना कि सर वो मिस कॉल दे दी, आज विजिट है, बंदा आज विजिट है, अगर सेटिंग हो तो वो क्या करते हैं कि उससे ना 1-2 दिन पहले वो हटाकर ओरिजिनल मीटर दोबारा लगा देते हैं। अच्छा, बंदे आते हैं, वो इसकी रीडिंग देखते हैं और उसकी ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते हैं, उनके यहाँ पर तो बिजली नहीं इस्तेमाल हुई, तो आपका बिल तकरीबन वहां पर मुफ्त हो गया। अच्छा, अब कुछ डिस्कोज ने ऑटोमीटर रीडिंग के मीटर्स लगाए हैं जिसमें आप यही नहीं कर सकते, लेकिन अगेन लाखों मीटर्स हैं, आप सबको रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये वाले जो AMR मीटर्स हैं ये सिम के साथ लिंक्ड हैं, तो इनको आप नहीं कर सकते, लेकिन कितने, सो ये थोड़ी सी। अच्छा, मैंने ये बहुत शिकायत ये सुनी है मैंने आम लोगों से कि जब ये केइन अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा था और मीटर आके वो नया लगा के जा रहे थे, तो लोगों ने कहा जी नया मीटर जो ये बहुत तेज चलता है और हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ये है। और आपको याद होगा कि पुराने जमाने में तो आप बुला के मीटर के साथ लोग टेम्परिंग भी करते थे कि वो स्लो चले, बिल्कुल, उसकी स्पीड को आप मैनेज कर सकते थे। तो ये मतलब अभी टेक्नोलॉजी आप कह रहे हो चिप आ गई है, लेकिन ये मीटर के साथ टेम्परिंग करने का जो हमारा एक वो है, वो एक पुराना सिलसिला है। अच्छा, लेकिन इट्स ऑल्सो क्राइम। इट इज अ क्राइम। मतलब इफ यू आर फाउंड टेम्परिंग विथ योर मीटर, तो एग्जैक्टली मुझे क्लॉज बतानी है कि उसका जुर्माना वगैरह क्या है, बट दैट इज अ क्राइम। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज जो अब लाइन लॉसेस की हम बात करें ना, तो कहते हैं कि मतलब मेन एक ये भी आपका मसला है कि आपकी लाइन लॉसेस बहुत होती हैं, और इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि एक तो यार पावर सप्लाई कंपनीज के पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि आप ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करें, वो जाते हैं प्राइवेट लोगों के पास, जहां पर वो प्रॉपर उसकी वर्कशॉप की जो ऑयल डिहाइड्रेशन और मेंटेनेंस है वो नहीं करते, उसके ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक का लिहाफ चढ़ा देते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह लाइन लॉसेस की ये भी आपकी बनती है। और दूसरा कि जो कॉपर जो आप वायरिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी होती है, उसमें भी 2 नंबरी होती है, गैर मेयारी कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। अब तो वो खत्म हो गया, अब तो सिल्वर और एल्युमिनियम। आई थिंक हर जगह तो नहीं बॉस, आई थिंक बहुत जगह मैंने तो जो नई लाइनें रिप्लेस की गई हैं, लेकिन कितनी देखो, वो तो हम देखते हैं ना जो कॉपर नहीं यूज होता, कॉपर बहुत महंगा है। कितना महंगा है? सिल्वर से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना बॉस, या मुझे नहीं, एल्युमिनियम है क्या है पता नहीं, कुछ है, आई डोंट नो, एल्युमिनियम इज नॉट अ गुड कंडक्टर। बिजली चोरी में सारे एक ही सफ में आ गए। तो हम जब भी ये सुनते हैं कि जब भी क्रैकडाउन होता है, क्रैकडाउन, ठीक है ना, तो उसमें इनवेरिएबली जो बड़ी मछलियों पर जब हाथ डाला जाता है तो वो आपके साबिक MNA MPAs ही होते हैं जी। इसमें आपको मेरा ख्याल है कि कम ही सुनने को मिलेगा कि कभी किसी जज का या किसी और इदारे की किसी सीनियर बंदे वो चोरी करते ही नहीं है, वो नहीं करते, सिर्फ हमारे ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना वो ही करते हैं। अच्छा, वो करते होंगे, करते हैं भी, वो अवाम में से हैं, जैसी अवाम है हर कोई वो कर रहा है, वो भी करते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई एक बंदे के पास क्या 15 AC चल रहे हैं, हाँ मुफ्त में चल रहे हैं, तो इस पे नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें वी ऑल्सो हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि जब भी ये डंडा घूमता है ना, तो उसका रुख जो है वो फिर वही आपकी पॉलिटिकल क्लास पे ज्यादा आता है, उसकी ज्यादा खबर चलती है, और उससे हमें गुस्सा आता है ना, हम इस क्लास को कोसते रहते हैं, हमें गुस्सा आता है इन पे, और वो करते भी हैं उल्टे काम, लेकिन वो वहां तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि उससे बाहर से नहीं। लेकिन बाकी इदारों और बादशाहगरों की और इंसाफ पसंदों की जो चोरी है, वो चोरी इसलिए नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि किसी ताकतवर का 100 रुपए का बिल आया, वो 100 रुपए का बिल 100% अदा होता है, बस उसमें इतना सा होता है कि 100 में से 50 रुपए मैं देता हूँ, 50 रुपए कौमी ख़जाने में से जाते हैं, और कौमी खजाना किससे भरता है? तेरे मेरे आपके टैक्स से। तो वो उस तरह से आता है मामला, है ऐसे नहीं होगा कुंडा लगाया, कुंडा नहीं लगाया, नो 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 नो, सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये तो बड़े मतलब बाईपास है, बाईपास है, और बहुत ही प्यारा सा है, प्यारा सा। वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और अब थोड़ी सी लीबिया की बात करते हैं, जहां पर हालिया एक सैलाब आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 2,500 से 5,000
لوگوں کی جاں بحق ہونے کی خبر آ رہی ہے. اتنی بڑی رینج اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک یہ احاطہ نہیں کیا جا رہا کہ کہاں اور کہاں کتنا نقصان ہوا ہے. جو مشرقی لیبیا کی جو اتھارٹیز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ لیبیا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پچھلے 12 سالوں سے, بلکہ 2-3 حکومتیں چل رہی ہیں ایک ہی وقت پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 سے زائد لوگ مرے ہیں. جو بین الاقوامی ایڈ ایجنسیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں, ابھی 2500 سے 3000 لوگوں کے ان کے پاس کنفرمیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد لوگ اس وقت لاپتہ ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سیلاب ہے. زلزلے میں جب لوگ لاپتہ ہوتے ہیں تو یہ ایک چانس ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ گئے تھے یا شاید وہ ملبے کے نیچے ہیں. فلڈ میں بچنے کا اس طرح چانس بہت کم ہے, اور اسپیشلی اس قسم کے فلڈ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. میڈیٹرینین سی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا اسٹارم ڈینیل کے نام سے. یونان میں بھی کوئی 15 سے 20 لوگ جاں بحق ہوئے. مختلف ممالک میں جو اس کی جو ساحلی پٹی ہے میڈیٹرینین سی, وہاں پر بھی نقصان پہنچا, لیکن سب سے زیادہ نقصان لیبیا میں پہنچا ہے. وہاں پر ایک وادی ہے درنا کے نام سے جو ایک شہر تک جاتی ہے جو نارتھ کوسٹ پر ہے لیبیا کے, آن دا میڈیٹرینین سی. وہ اتنی بارش ہوئی, اتنا پانی آیا کہ وہ پوری ندی وادی بھر گئی. اور پہلا جو ڈیم تھا, پہلے تو وہ پانی کے زور سے وہ ٹوٹا, اس کا سارا ملبہ نہر میں آگے گیا جو اب نہر بن گئی تھی, جو بلکہ ایک سٹارم ریور بن گئی تھی. 2-4 پل ٹوٹے اور پھر بالآخر یہ سارا ملبہ آ کے ٹکرایا آخری ڈیم کے ساتھ, اور وہ سارا مل کر درنا کے شہر میں آ کے ٹکرایا. درنا کے شہر میں کوئی تقریباً 100,000 لوگ آباد ہیں, آباد تھے. اور اب جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ساری فوٹیج ہے, اور آپ اس میں ایک ویڈیو بھی سیل فون کی ویڈیو بھی ہے اس ڈیم کے ٹوٹنے کی, تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ آدھا شہر اب سمندر کے نیچے تہہ میں ہے, سمندر کے نیچے ہے. اور ابھی تلاش جاری ہے ان لوگوں کی جو سمندر میں پش آؤٹ ہو گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بچنے کا بہت کم چانس ہے. بارش تو آتی ہے, طوفان بھی آتے ہیں. لیبیا میں کیا ہوا؟ لیبیا میں یہ ہوا کہ کیونکہ جیسے ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ پچھلے 12 سالوں سے خانہ جنگی چل رہی ہے. ایک جانب جنرل حفتار ہیں, دوسری جانب وہ ٹریپولی والی حکومت ہے. تو بیسیکلی ملک ایک ہے لیکن 2 حکومتیں ملک ہے 2 حکومتیں چل رہی ہیں. اور یہ آیا ہے مشرقی حصے میں. جی, یہ آیا مشرقی حصے میں. اور یہاں پر کیا ہوا ہے کہ کیونکہ خانہ جنگی تھی اور صرف جنگ ہی جنگ تھی, تو ڈیمز کی مینٹیننس کسی نے نہیں کی, پلوں کی مینٹیننس کسی نے نہیں کی. اور جو اتنی جو اموات کی خبر آ رہی ہے کہ کوئی وارننگ سسٹم بھی نہیں تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب جنگ چل رہی ہے تو ریسکیو 1122 کا کوئی سین نہیں ہوتا. تو ابھی اس کی ڈیتھ ٹول بڑھنے والی ہے. یہ بھی ابھی ایک لیبین جرنلسٹ ہیں عبد القادر اسد, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہماری 2 یا شاید 3 حکومتیں ہیں تو ریسکیو ایفرٹس بھی کوارڈینیٹ نہیں ہو سکتے. اچھا, بین الاقوامی ایجنسیز بھی ہیں, ان کو بھی نہیں پتا کہ کس سے بات کریں اور کس کو امداد دیں تاکہ وہ پہنچے بھی صحیح, کیونکہ یہ بھی ایک چانس ہے کہ اگر ہم امداد دیں گے بھی صحیح تو وہ لوگوں تک نہیں پہنچے. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسے جیسے جب ہمارے یہاں آفت آتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ ایک حکومت ہے اسلام آباد میں, اس سے بات کرنی ہے, اسلام آباد میں پنڈی میں, وہاں پہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ بات کس سے کریں, اور وہ دونوں ایک دوسرے کے در پہ ہیں. جنرل حفتار جو ہے وہ مشرقی حصے میں, ٹریپلی والی حکومت جو ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم, حالانکہ وہ جنرل حفتار کا اپنا بھی بیان یہ ہے کہ جی اس وقت پرائیورٹی جو ہے وہ ایمرجنسی ایڈ پہنچانا اور وہ سب کرنا ہے, لیکن بیکاز وہاں پہ ایک پورا تتر بتر کا ماحول ہے تو ریسکیو ایفرٹ میں اس میں ٹیکنیکل مسئلہ وہی ہے جو افغانستان کے ساتھ ہے کہ طالبان کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا, تو ایڈ ایجنسیاں جو ہیں وہ کیسے جائیں, کس کی اجازت سے جائیں, فنڈ ٹرانسفر کیسے ہوں. اس سے ملتا جلتا مسئلہ لیبیا میں ہے. جو یہ ٹریجڈی ہوئی ہے یہ مشرقی علاقے میں ہوئی ہے. مشرقی علاقہ جو ہے, جو ٹریپولی کی لیجیٹیمیٹ حکومت ہے, یونائٹڈ نیشن نے جسے ریکگنائز کیا ہے, اس کی حد سے باہر ہے. جی, تو اب جو بنغازی کی حکومت ہے جسے یونائٹڈ نیشن تسلیم نہیں کرتا, اس تک تو امداد قانون جا نہیں سکتی. جن کے پاس وہ امداد بھیج سکتے ہیں وہ اس علاقے میں تقسیم نہیں کر سکتے. تو یہ ہے, تو ہوتا یہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو جنرل حفتار ہیں ان کو بیرونی طاقتوں کی پوری سپورٹ ہے, کئی بیرونی طاقتوں. تو
اس کرائسس میں وہ کیا ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے لیجٹمیسی مل جائے گی اگر میرے معرفت اگر آپ یہ بانٹیں گے کیونکہ علاقہ میرے قبضے میں ہے تو ہر چیز میں سیاست ہے. تو اس میں ان کا یہی ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ جی مجھ سے انگیج کریں تو میں آگے پہنچاتا ہوں. بالکل. پروفائل شمالی افریقہ میں اس وقت برا وقت چل رہا ہے, وہ مراکش میں. جی, مراکش میں حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 3000 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک بڑا ایک انیوژول یہ زلزلہ تھا کیونکہ یہاں اس خطے میں زلزلے آتے ہیں لیکن وہ زیادہ آتے ہیں نارتھ کے ایریا میں جہاں پر یوریشیا اور افریقہ کی پلیٹس جڑتی ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جیسے ترکی میں شام میں جو آیا تھا وہ بھی پلیٹس کی انٹرسیکشن پر آیا تھا. یہاں پر مطلب وہ کیسابلانکا مراکش کی طرف نہیں, سوری مراکش کی طرف نہیں, یہ نقشہ اسکرین پہ ہے, مطلب وہ جو نیئر دا میڈیٹرینین, یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں جو فالٹ لائن ہے, یہ فالٹ لائن سے بہت دور ہے. اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہیں ایٹلس ماؤنٹنز. اچھا, اب ایٹلس ماؤنٹنز ایسے پہاڑ ہیں جو ابھی بھی بڑھتے جا رہے ہیں, بڑے وہ سٹیپ ہیں اس طرح کے, اور یہاں پر ہیں جس کو آپ کہتے ہیں مائکرو پلیٹس, کہ مطلب ایک تو بڑی پلیٹ ہے نا, پلیٹ کے اندر بھی پلیٹیں ہوتی ہیں, تو یہاں پر 2 مائکرو پلیٹس کا ٹکراؤ ہوا ہے اور ایک اس کے اوپر چڑھ گئی ہے. یہاں پر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے. بہت دہائیوں میں اس علاقے میں زلزلہ اس طرح کا نہیں آیا. پچھلا جو آیا تھا وہ تھا 1960 میں اگادیر میں, جس میں 10 سے 15,000 لوگوں کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی تھی. اچھا, یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے ایک طرح سے وسعت جو ہمارا بالا کوٹ میں تھا, کیونکہ ایک تو ہیں شہری علاقے یا بڑے کمیونٹیز, لیکن ان پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے تو امداد پہنچتی ہے بڑی کمیونٹیز میں جہاں پر زیادہ لوگ ہیں, جہاں پر آپ کی رسائی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بہت ایسے گاؤں ہیں جو اب مٹ گئے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس ملبے کے نیچے ہیں. اور ایک اور جو مطلب اب ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سوشل امپیکٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب بالآخر جو ولیج کلچر ہے اس علاقے کا وہ آ کے ختم ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے ہی سارے جو جوان لوگ تھے وہ شہروں کی طرف چلے گئے تھے کہ ہمیں وہاں پہ روزگار ملے گی, تو صرف جو بوڑھے اور بچے ہیں وہ ہی رہ گئے تھے ان گاؤں میں, اور اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو مطلب کہ اب یہ اربن انفلکس بھی ان کا شروع ہوگا. اچھا, بالا کوٹ کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا 2005 میں مقبوضہ کشمیر میں بھی زلزلہ آیا تھا, جی ادھر بھی آیا تھا. تو بھارت نے مدد کی پیشکش کی تھی پاکستان کو, پاکستان نے کہا جی تھینک یو. پاکستان نے بھی اسی طرح ایک مدد کی پیشکش کی تھی جب گجرات میں زلزلہ آیا تھا, انہوں نے کہا جی تھینک یو سو مچ. ایگزیکٹلی اسی طرح کی سچویشن الجیریا اور موروکو کے درمیان ڈیولپ ہوئی ہے. الجیریا جو ہے وہ جو سہارا ہے, ویسٹرن سہارا, اس میں پولیساریو کی حمایت کرتا ہے جی, اور موروکو جو ہے ویسٹرن سہارا کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. بالکل کشمیر والی سچویشن ہے. تو ابھی یہ جو زلزلہ آیا اس میں الجیریا نے پیشکش کی کہ ہم اپنی فضائی حدود کھول دیتے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل ایڈ اگر آنی ہے تو آپ کے آسانی سے آ سکے. اس کے علاوہ ہم اپنی والنٹیئر ٹیم, میڈیکل ٹیم بھیجنے کو تیار ہیں. آپ جو ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے جو ہوگا کریں گے. وہ اختلافات دشمنیاں چلتی رہیں گی. تو مراکش کہہ رہا ہے تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے 2 سال پہلے الجیریا میں جنگلاتی آگ لگی تھی بہت بڑی جی. مراکش نے پیشکش کی کہ بھائی جان ہم سے جو ہمارے لائق خدمت ہو تو بتائیں. تو الجیریا نے کہا تھینک یو سو مچ. کس کا ہو رہا ہے, جو زلزلے میں مر رہا ہے, جو سیلاب میں مر رہا ہے, ایسا ہی. تو یہ ہے تھینک یو ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے انکار کے پردے میں. فی الحال اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.